بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ میں بڑی خوشی کے ساتھ یہاں پر اس بزم میں ہر سال حاضر ہوتا ہوں، اور اس کی بنیادی وجہ فقط ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ ہے۔ قاری صاحب ہمارے بڑے ہی محترم، معزز اور انتہائی صاحب قرب دوستوں میں سے، اشخاص میں سے ہیں، اور یقیناً دربار عالیہ مولا شریف کے اور انجمن محبان طریقت دربار عالیہ مولا شریف کے اہم اراکین میں سے ایک رکن ہے، اور میں ان کو ویسے بھی کہا کرتا ہوں، اب اس علاقہ میں لیڈر ہیں ہمارے، ہم آپ کی قیادت میں چلنے والے ہیں۔ وقت نماز کا ہے، دعا کا ہے، اور لمبی چوڑی کسی واضح و خطابت کی گنجائش نہیں۔ مجھ سے پہلے حضرت علامہ غلام مرتضیٰ ساقی صاحب بڑے آسان انداز سے اپنی حاضری لگائی، اور ہمارے قلوب و اذہان کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے منور و معطر فرمایا۔ اس سے پہلے بھی علامہ صاحب نے بڑے اختصار کے ساتھ بڑی خوبصورت حاضری لگائی، تو اب کسی تمہیدی یا طولانی گفتگو کی نہ گنجائش ہے نہ وقت ہے، اور میں ویسے بھی یہاں اس علاقہ میں، جو کہ بڑا دور افتادہ علاقہ ہے، آپ اہل محبت کی محبت و ذوق کی وجہ سے حضور کے ذکر کے لیے حاضر ہوتا ہوں۔ وہ میں نے سنا نعت خانوں نے ترنم کے ساتھ، اور علماء کرام نے بڑی محبت بھرے انداز میں حضور کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش فرمائی۔ دعا ہے اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ حضرت نے بڑا احسن انداز سے ایک بڑے خوبصورت موضوع کو سرنامہ عنوان بنا کر بڑے احسن انداز سے اپنی گفتگو پیش فرمائی کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اس طرح سے مانو جس طرح سے میرے محبوب کے صحابہ نے مانا، اور صدق و وفا کے پیکر عاشقوں کے امام صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی خوبصورت محبت بھرے اس خدمت کو، اس عقیدت کو، اس وفا کو آپ نے ہماری سماعتوں میں نظر فرمایا۔ تو میرے دوستو، ہم جو نعرہ لگاتے ہیں نا کہ ہمارے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے، یہ عقیدہ بھی ہمیں صدیق اکبر نے ہی دیا ہے، اور وہ صدیق اکبر جو علم و عمل و ایمان میں، عقیدے میں اعلیٰ ہے، کیونکہ وہ لوگ یقیناً وہ گروہ اور وہ جماعت بڑی اعلیٰ ہے جن کے لیے خدائے رب العالمین فرما رہا ہے کہ ماننا ہے تو ایسے مانو جیسے میرے محبوب کے یاروں نے مانا، اس کے صحابہ نے مانا ہے، اس کے اہل قرب نے مانا ہے۔ تو جن کو اللہ کریم دلیل بنا کر پیش فرمائے وہ ایمان میں بڑے اعلیٰ ہوں، عقیدے میں اعلیٰ ہوں، کہ اللہ نے انہیں ماننے کے لیے دلیل بنایا۔ جنہیں اللہ دلیل بنا رہا ہے وہ یقیناً بڑے اعلیٰ علم و عمل والے ہیں، بڑے اعلیٰ عقیدے والے ہیں۔ تو صدیق اکبر نے عقیدہ دیا ہے کہ حضور حاضر بھی ہے، ناظر بھی ہے، اور حضور ہر جگہ موجود بھی ہے، اور وہ صدیق اکبر یہ عقیدہ ہمیں دے رہے ہیں جنہیں اللہ نے ایمان کی دلیل بنا۔ حضرت شہزادہ پیر عمر صاحب بادشاہ قاسمی صاحب، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ تم اہل محبت ہے، میں ویسے بھی اپنے نعرے کے ساتھ اختلاف کرتا ہوں، میرا نعرہ نہ لگایا کریں، میں اتنی بڑی چیز ہی نہیں ہوں کہ میرا نعرہ لگایا جائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، جب صدیق اکبر نے یہ کہا، جب حضور نے پوچھا نا کہ گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑ کر آئے ہو، تو صدیق اکبر نے کیا فرمایا؟ گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آئے۔ تو وہی یہ ہمیں سکھا دیا، بتا دیا، کسی بھی کتاب کو اٹھا کر دیکھو، کہیں صدیق اکبر نے صرف یہ نہیں کہا کہ گھر والوں کے لیے اللہ ہی کافی ہے،
صدیق اکبر نے یہ بتایا کہ ہمارے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ اللہ اور اس کے رسول وہاں بھی موجود ہے، یہاں بھی موجود ہے، اور کل جب ہم میدان جہاد میں ہوں گے تب بھی اللہ اور اس کے رسول ہمارے لیے۔ جناب خیر ہے جی۔ تو میرے دوستو، یہ عقیدہ اور یہ ایمان ہمیں صدیق اکبر نے دیا، اور آپ نے بتایا نا کہ اللہ نے جو حکم فرمایا کہ ماننا ہے تو ایسے مانو جیسے یاروں نے مانا، اور کسی کو منانا اتنا آسان نہیں ہے۔ بلال حبشی کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر سینے میں وزنی پتھر رکھ دیا گیا، پھر بھی منہ سے احد احد کا نعرہ لگتا رہا، پھر بھی یہی ایمان اور یہی اعتقاد یہی صدا بلند کراتا رہا، فدا کا یا رسول اللہ، فدا کا یا رسول اللہ۔ تپتی ہوئی ریت پر لٹایا گیا، پھر بھی کہیں پر ڈولے نہیں، بس منہ سے یہی صدا بلند ہوتی رہی، آہد آہد کی صدا بلند ہوتی رہی۔ اسی لیے تو خدا نے کہا کہ ماننا ہے تو ایسے مانو جیسے میرے محبوب کے غلاموں نے اور میرے محبوب کے یاروں نے مانا۔ تو ہمیں یہ عقیدہ، یہ ایمان اور اعتقاد حضور کے یاروں سے ملا، جنہوں نے ہر شے کو مار دیا، کوئی شے نہ چھوڑی، حتیٰ کہ اپنی جانوں کو قربان کر دیا، لیکن اپنی زبان پر ایک ہی نعرہ رکھا، فدا کا یا رسول اللہ، فدا کا یا رسول اللہ۔ تو یہ ہمیں یہ ایمان اور یہ اعتقاد حضور کے یاروں سے ملا۔ اور حضور کی کیا شان ہے، کائنات بنی تو حضور کی، یہ جہان آب و گل سجا تو حضور کی۔ احسان دانش نے کہا نا کہ مدتوں آب و گل میں آرائشیں ہوتی رہی، مدتوں آب و گل میں آرائشیں ہوتی رہی، تب جا کے ایک شخص کونین کا حاصل ہوا کہ کائنات سجی ہے تو رسول خدا کی۔ اللہ نے تو صرف فقط ظہور نور مصطفیٰ کے لیے ہر شے کو تخلیق فرمایا، اللہ کی اس نے اپنی ربوبیت اور کبریائی کو ظاہر فرمایا ہے تو ذات مصطفیٰ کی، اور حضور کو اپنی ربوبیت اور کبریائی کی دلیل کامل و اکمل بنا کر بھیجا۔ ایک مشرک مکہ سے اٹھا، مدینے کی طرف گیا، اپنے کسی غرض و غایت کے لیے، اپنے کسی، جسے کہتے ہیں نا کہ کسی کاروبار دنیا کی خاطر وہاں گیا، کسی تجارت کی غرض و غایت سے وہاں گیا۔ جب مدینے پہنچا، اپنے کام سے فارغ ہوا تو دن ڈھل چکا تھا، اب رات کا غلبہ ہو گیا، شام آ گئی ہے، رات ہونے والی۔ دن میں یہ خیال کیا کہ اب تو واپسی کا سفر بھی نہیں ہو سکتا، اور یہاں پر کوئی قیام کا کوئی انتظام و انصرام بھی نہیں ہے، کہاں جاؤں؟ پھر اس کو ایک ہی در نظر آیا، وہ در مصطفیٰ۔ وہ بارگاہ مصطفیٰ میں آ گیا، حضور کے در پہ آ گیا۔ جب حضور کے پاس آیا، تھا مشرک، حضور کی بارگاہ میں آ گیا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو ایسے ہی بے مثل و بے مثال بنا کر بھیجا جیسے وہ ذات خود بے مثل و بے مثال۔ حضور کے پاس آیا، حضور نے اسے دھتکارا نہیں، نکالا نہیں، حضور نے اس کی مہمان نوازی فرمائی۔ ہے مشرک، مکے سے آیا، ابھی تک ایمان میں داخل نہیں ہوا، مکہ سے آیا، مدینے میں آیا بھی اپنی کسی غرض کے ساتھ ہے، اور آیا بارگاہ مصطفیٰ میں ہے۔ وہ ایام، وہ اوقات اس کو بارگاہ مصطفیٰ میں لے آئے۔ حضور نے فرمایا کچھ کھانا چاہتے ہو، کچھ کھاؤ گے؟ بھوک ہے؟ اس نے کہا جی مجھے بھوک ہے، کھانا چاہتا ہوں۔ حضور نے بکریوں کا دودھ دہا اور اس کو پیش فرمایا، پیالے میں یا برتن میں جس طرح بھی ہے، وہ دودھ اس کو دیا، اس نے دودھ پیا۔ حضور نے پوچھا، اس سے پھر پوچھا کہ اور ضرورت ہے، اور دودھ کی ضرورت ہے، ابھی بھوک مٹی نہیں؟ اس نے کہا جی اور دودھ کی ضرورت ہے۔ حضور نے پھر دودھ دھویا، پھر اس کو پیالہ پیش فرمایا، اس نے پھر دودھ پیا۔ حضور نے پوچھا کہ کافی ہے یا ابھی اور کی ضرورت ہے؟ اس نے کہا نہیں ابھی مجھے اور بھی ضرورت ہے۔ حضور نے پھر دودھ دھویا، پھر اس کے بعد اس کو دودھ اس کو پیش کیا، اس نے وہ دودھ نوش کیا، پی لیا۔ حضور نے فرمایا اور ضرورت ہے؟ تو وہ کہنے لگا نہیں اب اور ضرورت نہیں، میں شکم بسیر ہو گیا، میرا پیٹ بھر گیا ہے۔ تو کمال دیکھو کتنی عظیم ذات ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ وہ دودھ سارا اس کو پلایا جو مشرک ہے، ابھی گھر والوں کے لیے دودھ نہیں بچا، اور حضور اور گھر والے اسی کیفیت میں آپ نے استراحت فرمائی، آپ سو گئے۔ اب رات بیت رہی ہے، وقت فجر آیا، اب اس کے اوپر اللہ کے انعام و اکرام کا نزول ہوا، اور اس کے اندر اس کے دل کی دنیا میں انقلاب برپا ہوا، اور وہ جو ابھی صاحب ایمان نہیں تھا اس کے اندر ایمان کی دولت کو منتقل فرمایا جا رہا ہے۔ جب حضور تشریف لائے تو اس نے کہا کہ حضور اب مجھے کلمہ پڑھا کے، دودھ تو پی لیا ہے، رات بھی گزر گئی ہے،
اب مجھے کلمہ پڑھا کے اپنا بنا دیا۔ جب اس نے حضور کے 10 ید اللہ والے گورے گورے ہاتھوں پر بیعت فرمائی تو حضور نے پھر سے اس کو دودھ پیش فرمایا۔ پہلے 3 پیالے پی کر وہ اس کا پیٹ بھرا تھا، حضور نے 1 پیالہ دیا، اس نے وہ پیالہ پیا۔ حضور نے فرمایا اور دو، تو اس نے فرمایا حضور اب ضرورت نہیں، اب دل بھی بھر گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ حضور نے اپنے آپ کو ایک مثال بنا کر میرے دوستو اس کائنات ہست و بود میں پیش فرمایا۔ اور یاد رکھنا جب کوئی قوم غالب آتی ہے تو وہ مغلوب قوموں پر ظلم کرتی ہے۔ جتنی بھی انسانیت کی تاریخ آدمیت کی اٹھا کر کیوں جی حضرت علامہ، وہ جب قوم غالب آتی ہے تو مغلوب قوموں پر ظلم کرتی ہے۔ پوری تاریخ اسلام اٹھا کر پڑھو، اہل قریش نے کون سا ایسا ظلم ہے جو حضور کی یاروں پر نہیں آیا؟ کون سی ایسی ایذا ہے جو حضور کو پہنچانے کی کوشش نہیں کی گئی؟ ابو جہل نکلتا ہے، حضور تشریف لے جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے ابو جہل جا رہا ہے اور اس ارادے سے ہے کہ آج میں نے نقصان پہنچاؤں گا، لیکن ڈر جاتا ہے، رک جاتا ہے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا وجہ کیا تھی تو رکتا کیوں تھا؟ اس نے کہا کہ حضور چلتے جا رہے تھے، مجھے اپنے بیچ اور حضور کے بیچ آگ ہی آگ محسوس ہوتی تھی، پر ہی پر محسوس ہوتے تھے۔ حضور نے فرمایا یہ فرشتے تھے جو اسی انتظار میں تھے کہ اگر ابو جہل کو نقصان پہنچائے تو اس کو اچک لیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے جس کا ذکر بلند کر دیا ہے اسے کوئی ایذا کیسے پہنچا سکتا ہے؟ لیکن دیکھو جیسے آپ نے فرمایا نا کہ اس طرح سے مانو، اللہ نے کہا جس طرح سے محبوب کی یاروں نے مانا ہے، تو یاروں نے تو ایسا مانا ہے جنہوں نے کوئی شے حضور کی محبت سے آگے رکھی ہے۔ تو جب غالب قومیں مغلوب قوموں پر جاتی ہیں تو وہ ظلم و ستم کرتی ہیں۔ آپ پوری تاریخ آدمیت اٹھا کر دیکھیں، لیکن یہ بھی کمال غالب ہے کہ جب فتح مکہ ہوئی، سید دو عالم کے سید، دو عالم میں سب سے اعلیٰ، امام الانبیاء، نبیوں کے بھی امام، وجہ تخلیق کائنات، وہ ذات جس کے لیے ارض و سما کی بزم کو سجایا گیا، وہ ذات جس کے لیے ارض و سما کی محفل کو سجایا گیا، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ اور کسی نے کیا خوب بات دیکھی، ایک فارسی کے شاعر نے خوبصورت بات باندھا، اس نے کہا کہ در دست نتیرس نہ بردوش کمانس وی صادقی ہست کہ بسبل تو جہانس، کہ نہ ہاتھ میں کمان ہے، نہ ہاتھ میں تیر ہے، نہ کاندھے پر کمان ہے، اس کی سادگی تو دیکھو، یہ کیسا ذیشان ہے کہ 2 جہاں اس کی سادگی پر مر رہے ہیں، مٹ رہے ہیں۔ تو یہ خلق عظیم حضور نے پیش فرمایا، خود بے مثل و بے مثال بن کر حضور نے ہمارے سامنے اپنی ذات کو پیش فرما دیا۔ کیا اللہ کے لیے کافی نہیں تھا وہ زمین و آسمان کو اپنی ربوبیت کی دلیل بناتا؟ اس نے حضور کو بنایا۔ کیا حضور کے لیے کہہ دینا ہی حضور کا کافی تھا؟ قرآن کو کیوں مانتے ہو زبان مصطفیٰ سے آئے، حدیث کو کیوں مانتے ہو فرمان مصطفیٰ؟ تو حضور بے مثل و بے مثال بن کر آئے اور حضور نے خود اپنے آپ کو پیش فرمایا۔ اور پھر آگے کمال دیکھو حضور کی یاروں کا، حضور کی آل کا۔ حسین کو دیکھو، خیش کنبہ قبیلہ سب چھوڑا، دشت صحرا میں چلا۔ ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور وہ تھے خدا والے۔ کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں سید نے فرمایا، ارے مدینے والے کہلاتے تھے اب ہے کربلا۔ کیوں کربلا میں؟ اس لیے کہ نانے کے دین کے ساتھ وفا کرنی۔ اسی لیے تو رب ذوالجلال نے فرمایا نا کہ اس طرح مانو جس طرح انہوں نے۔ حسین نے کچھ نہ مانا، بس مانا تو خدا کو مانا یا مصطفیٰ کو مانا، اور اپنی گردن کا نذرانہ پیش فرما یا کوئی کنبہ پیش فرما۔ تو میرے دوستو، آج میں آپ کے سامنے جو یہاں آیا ہوں، یہ ہمارے آنے کی بھی غرض و غایت یہی ہے کہ ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ اس قدر عام ہو کہ ہر زبان پر ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ۔ تو حضور سے محبت کرو اور پھر ایسے کرو جیسے محبت کے تقاضے۔ حضور کی محبت میں لیفٹ رائٹ آگے پیچھے اگرچہ کیونچہ چونکہ یہ چیزیں ہیں ہی نہیں، بس حضور سے محبت کرو اور ایسے کرنی ہے جیسے حضور کی یاروں نے۔ ہم تو شاید ویسے نہیں بن سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ یاد رکھنا جو صحابہ کی عظمت ہے نا، صحابہ کی شان بہت ہی بلند ہے۔ یہ عجیب دور ہے، یہ عجیب کہ ہم مقابلے کرانا شروع ہو گئے۔ میں ایک بات کرتا ہوں، کیا پدی اور کیا پدی کا شروع۔ وہ لوگ جلیل القدر حضور کی بارگاہ کے مقبول ہو گئے، تم اور میں کون ہیں ان کے مقابلے کرانے والے؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والو آگے نہ بڑھنا۔ کس سے؟ صرف یہ نہیں کہا اللہ سے، کہا اللہ اور رسول۔ ذات دونوں الگ ہے لیکن بات ہم دونوں کی ایک ہے۔
تو پھر جو رسول کی بارگاہ کے مقبول ہو گئے، مکرم ہو گئے، اعلیٰ ہو گئے، تو عمر میں ان کی شان میں اگر معاذ اللہ نقص بکیں گے تو تقابل ہم نے تو معاذ اللہ خاکم بدن رسول کے ساتھ کرنے کی کوشش کی۔ اللہ نے تو منع کر دیا، تم نے کوئی بات نہیں کرنی، بس آگے نہیں بڑھنا۔ تو وہ عظیم لوگ ہیں، یہ پرفتن دور، ہم نے تقابل مقابلہ بازی شروع کرا دی، ہم نے عجیب عجیب کام شروع کر دیا۔ اور صدیق اکبر کی تو کیا اشارہ، میں ایک گل کی تھی نا حضرت، میں کہا میرے بولنے نہ بولنے سے صدیق اکبر کی شان میں کیا کمی ہے، کیا بڑائی ہے، کیا بڑائی ہوگی، کیا کمی ہوگی، جسے خود رسول خدا مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا۔ یہ روزے روشن کی طرح آیا ہے، حضور نے خود کھڑا فرما دیا، حکم دے دیا کہ صدیق اکبر کھڑا ہو جائے۔ جسے رسول خدا مصلی امامت پر کھڑا کر دیں، تم اور میں بول کر کیا کریں گے سوائے اپنی بدبختی کے، اور تو کچھ نہیں کریں گے۔ اور وہ صدیق اکبر عاشقوں کا امام، ایڑی رکھ دی سانپ ڈستا رہا کہیں محبوب کو ایذا نہ پہنچا۔ اور پھر علی شیر خدا حیدر کرار، وہ شانوں والے ہجرت کی رات جب حضور نے اپنے بستر پر کہا نا کہ آج آپ نے سونا ہے، پوچھنے والے نے پوچھا علی رات کو نیند آئی، اب مجھے کوئی لٹائے نا کسی بستر پہ اور خطرہ ہو کہ رات کو یہاں پہ میرے پہ حملہ ہوگا، سونا تو بہت دور کی بات، میری تھرتھراہٹ اور میری کپاہٹ سے بستر ہی شاید ٹوٹ جائے، اتنا وجود کانپے گا خوف سے۔ تو علی شیر خدا نے فرمایا وہ یار نیند ہی ایک رات آئی ہے علی کو اس بستر پہ۔ اور یاد رکھنا صحابہ کی کیا عظمتیں، کیا شانیں، آپ نے سنی ہوگی نا حدیث مبارکہ، حضور نے فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے نا جی۔ لوگ بہت بڑھ چڑھ کے یہ بات سناتے ہیں، لیکن اس کے راوی کون ہے یہاں پر ڈنڈی مار جاتے ہیں۔ اس کے راوی کون ہے؟ اس کے راوی باپ اور بیٹی ہے، جو باپ بھی شانوں والا، بیٹی بھی شانوں والا، جو باپ بھی شانوں والا، بیٹی بھی شانوں والی۔ باپ عاشقوں کا امام صدیق اکبر ہے، بیٹی مومنین کی ماں عائشہ صدیقہ۔ تو یہ یاد رکھنا میرے دوستو، تقابل نہیں کرانا، یہ رسول خدا کی بارگاہ کے مقرب ہے جو ہاتھ باندھ کے ان کے پیچھے پیچھے۔ صحابی عمل سے نہیں بنتا، صحابی نگاہ مصطفیٰ سے۔ بس یہ بات یاد رکھنا، اور اتنا یاد رکھنا اللہ نے ہمیں وہ نبی، وہ محبوب نبی عطا کر دیا جو ساری کائنات کے ذرے ذرے کرے، ہر شے کرنے کا۔ اور حضور نے ہمارے سامنے اپنے آپ کو بے مثل و بے مثال ہو کر پیش کیا۔ جیسے میں نے آپ کے سامنے کہا نا کہ در دست نتی دست نہ بردوش کمان است، وی سادگی ہست کہ بسمل دو جہان است۔ تو حضور سے پیار کرو اور ایسے کرو جیسے حضور کے صحابہ نے کیا، حضور کی آل نے کیا، جیسے حضور کی امت کے اولیاء نے کیا۔ بس جب پیار کرنا ہے تو دیوانہ وار کرنا ہو، ہر اس ذات سے پیار کرنا ہے جس کا تعلق در مصطفیٰ سے، چاہے وہ حضور کی جلیل القدر صحابہ کی عظیم جماعت ہے، چاہے وہ حضور کی آل بیت اطہار ہے، چاہے وہ حضور کی ازواج مطہرات ہیں، چاہے وہ حضور کے والدین کریمین ہیں، چاہے وہ حضور کی امت کے اولیاء، سب سے پیار کرنا ہے۔ دعا ہے اللہ پاک قاری صاحب جو ہمارا بڑا پیارا دوست ہے، بڑا پیارا ساتھی ہے، ان کی اس کاوش کو اور اہلیان علاقہ اور بانیان محفل کی اس محبت کو قبول فرمائے۔